شام کا پہر تھا۔ چوڑی اور پررونق گلی میں لوگ اپنے معمول کے کاموں میں مصروف تھے۔ کہیں دکانیں تھیں، گلی کے نکڑ پر چائے خانہ تھا جہاں بھیڑ کی انتہا تھی۔ دفتروں اور روزگار سے فارغ ہو کر مرد دوست یاروں کے ساتھ یہاں بیٹھ کر چائے سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ کچھ میزیں باہر کی جانب رکھی تھیں، قریب ہی ایک بڑا سا چبوترا تھا جس پر ایک بڑے سے تخت کے گرد کئی کرسیاں رکھی تھیں۔ چبوترے کے برابر میں لوہے کا زینیا اوپر کو جا رہا تھا جس کا دروازہ اسی وقت کھلا۔ نکل کر باہر آنے والے نے زوردار انگڑائی لی اور طاہرانہ نگاہ گلی میں ڈالی۔ تو ہے تیرا یہ سنسار سارا، میں اور میرا پیار سارا۔ وہ گنگناتا ہوا شرٹ کے بٹن بند کرتا نیچے اترا اور تخت کی جانب بڑھتے ہوئے ایک نگاہ اندر ہوٹل پر ڈالی۔ اوئے چھوٹے، جا کے سدھو کو بول سنی بھائی نے بلایا ہے۔ جاتا ہوں۔ 13-14 سال لڑکا سارے کام چھوڑ کر اگلے لمحے ہی تیزی سے ہوٹل سے نکل کر دوسری جانب بڑھا۔ ہوٹل میں کئی لوگوں نے خائف نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ کچھ نے برا سا منہ بنایا اور دو ایک لوگ تو اٹھنے کی تیاری کرنے لگے، لیکن وہ شان بے نیازی سے پیر پسارے چرس بھری سگریٹ کے گہرے کشت لے رہا تھا۔ تب ہی ایک لڑکا وہاں سے گزرا۔ اوئے شامو، آج کل تیری بہن کا فون نہیں آ رہا، کیا بات ہے بھئی، کہیں شادی وادی تو نہیں کر دی؟ وہ لاپرواہی سے بولا تھا۔ لڑکے کی رنگت سفید پڑی، خون کھول اٹھا۔ وہ چہرے کو بے نیازی کا تاثر دیتا تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ وہ ہنس دیا۔ اور اکرم بھائی کیا حال ہے؟ بچے ٹھیک ہیں؟ اب وہ کسی ادھیڑ عمر مرد کی جانب متوجہ تھا۔ چہرے پر شرارتی مسکان ناچ رہی تھی، لیکن شرارتیں بھی اس کی شیطانیت بھری ہوتی تھیں۔ تبھی تو اہل علاقہ اس کی دوستی سے بھی خائف ہی رہتے تھے، دشمنی تو دور کی بات تھی۔ وہ ارحان عمر دین تھا، ارحان عرف سنی، موسیٰ نگر کا بدنام ترین نام۔ خوف و بدمعاشی کی علامت۔ سرخ و سفید رنگت تھی، مضبوط کثرتی جسم، اونچا لمبا قد کاٹ چاہتا تو بے حد وجیہہ دیکھ سکتا تھا، لیکن مصنوعی کٹ لگی آئی بروز، رنگے ہوئے بال، عجیب طرز کی فلمی شیو بنائے کانوں میں بالیاں ڈالے، ہاتھوں میں بریسلٹ، انگلیوں میں انگوٹھیاں، شرٹ سے باہر جھانکتا سانپ کی شکل کا لاکٹ۔ وہ پہلی نظر میں ہی دیکھنے والے کو اپنی شخصیت اور فطرت کا پتہ دیتا تھا۔ چند منٹ بعد سانولا سا لڑکا چہکتا ہوا اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ کیا بھائی، رات سے سارے کدھر غائب ہیں؟ ایک بھی پٹا نظر نہیں آ رہا۔ اس نے باقی اوباش ساتھیوں کے متعلق سوال کیا۔ چھوڑ سالوں کو، کام پہ لگایا ہے۔ تو بتا کیا خبر ہے؟ وہ پان کا کیبن کھولے بیٹھا ہے، اس کو بول زیادہ چوں چاں نہیں کرے، پھر بھی کرے تو اپنا انٹرویو سالے کو دے۔ سنی بھائی کو ہلکے میں لے رہا ہے، اس نے کہتے ہوئے اس شخص کو غلیظ گالیوں سے نوازا۔ ہاں بھائی، ٹینشن چھوڑو، آپ کو ایک خبر دینی ہے۔ یہ بھٹی کے گھر نیا مال آیا ہے، بہت مست ہے۔ ہی وہ کیا بولتے ہیں آپ؟ ہاں، ایک دم آگ ہے آگ۔ وہ شیطانیت سے مسکراہا ہے۔ کب؟ کون ہے؟ نام کیا ہے؟ کیا جانوں بھائی، کل ہی تو سامان اترا ہے۔ تو پتہ کرنا سالے، یہ کیا آدھی ادھوری خبریں دے کر تو خرچہ پانی مانگنے آ جاتا ہے؟ سنی منہ بنا کر اپنی جیکٹ میں ہاتھ ڈالا اور 1000 کے کڑکڑاتے 2 نوٹ نکال کر اس کی جانب بڑھائے۔ اس لڑکے نے فوراً تھام لیے، اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ شام کا آخری پہر تھا، اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ سنی اپنے اوباش ساتھیوں سمیت اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھا تھا۔ دفعتاً اس نے چھوٹے کو پکارا۔ بھیڑ کے باسط وہ سن نہ پایا، بس اتنا تھا کہ اس کا پارا چڑھ گیا۔ اوئے چھوٹے، ادھر آ، کب سے چائے کا بولا ہے، اپنے باپوں کے آگے چائے پاپے ڈال رہا ہے، تیرے چاچے بھی ادھر بیٹھے ہیں۔ وہ غصے سے دھاڑا۔ چھوٹا ہڑبڑا کر رہ گیا۔ معاف کر دو سنی بھائی، میں بھول گیا تھا۔ ادھر آ، شاباش، یاد دلاتا ہوں، آ جا میرا لال، ادھر آ۔ ہوٹل کے مالک نے بے بسی سے ارد گرد نگاہ ڈالی۔ سارے لوگ تجسس کے مارے نگاہیں سنی کی جانب کیے اسے دیکھ رہے تھے۔ معاف کر دو سنی بیٹا، بچہ ہے، بھول جاتا ہے۔ علاج کرتا ہوں نا میں، کریم چاچا، بھیجو اس کو ذرا۔ جا بھائی، اب بھگت لے، تجھے 100 دفعہ کہا ہے ان کا آرڈر سب سے پہلے پہنچا آیا کر۔ ہوٹل کے مالک
भी छोटे पर गर्म होने लगा। छोटा डरता डरता बाहर चबूतरे पर इनके तख्त के पास आ खड़ा हुआ। सनी ने जोरदार थप्पड़ उसको रसीद किया। अगली दफा एक ही आवाज में सुन लियो अपने बाप की। छोटा लखड़ाता हुआ चबूतरे से गिरा और किसी के कदमों में आन पड़ा। एक्सक्यूज मी, क्या हवानियत है ये? उसकी गुसीली आवाज पर कई लोगों ने मुड़कर उसे देखा था। भाई यही है वो, वही सांवला लड़का, उसके कान में बोला। सनी के होंठ सीटी के अंदाज में गोल हुए और उसने तफसीली निगाह उस पर डाली। वो दुपट्टा सर और चादर कंधों पर डाले खड़ी थी। हाथ में चंद फाइलें, साफ रंगत, तीखे नकूश वाली। वो बेहद पुरकशिश, मासूम चेहरे और नाजुक से बदन की लड़की थी। उसकी गुस्सीली निगाहें सन्नी पर जमी थीं। जी मैडम जी, कोई मसला, कोई परेशानी, कोई टेंशन है क्या? उसने मुस्कुराते हुए कट लगी अबरू उचकाई। इतने छोटे बच्चे के साथ गैर इंसानी सलूक करने के बाद आप पूछ रहे हैं कोई मसला, कोई परेशानी, कोई टेंशन? हद है बदमाशी की। उसने अपने पर्स से सनी प्लास निकाल कर छोटे की तरफ बढ़ाई, जिसका गाल जमीन पर रगड़ की वजह से जरा सा छिल गया था। सनी गहरी निगाह से उसका जायजा ले रहा था। वो संजीदा और काटदार निगाह उस पर डालकर आगे बढ़ गई। हाय सिद्धू, माल तो वाकई बड़ा मस्त है। उसने आंख दबाई। सब के सब जिन्नाती कहके लगाकर हंस दिए। छोटा आंसू पीता गाल रगड़ता होटल के अंदरूनी हिस्से में बढ़ गया। कहाँ रह गई थी हैराम, कब से फ़ोन कर रही हूँ। जूं ही वो घर में दाखिल हुई, आमना खफकी व फिक्र मंदी के मिले जुले तासर से बोली, सॉरी मम्मी, फ़ोन ऑफ हो गया था, बैटरी डेड थी। इतनी देर कैसे लग गई? उन्होंने फिर सवाल किया। ट्रैफिक ही इतना था, वकील साहब से भी मिलकर आई हूँ। वो थकी सी सांस खारिज करके बोली, ख्याल रखा करो। मिसेस भट्टी बता रही थी यहाँ एक सन्नी नाम का गुंडा है जो बदनाम जमाना गैंगस्टर है। वो लड़कियों के साथ कम ऑन मम्मी, डोंट वरी, ये इलाका मुतवसत तबके का है। यहाँ के लोग कम पढ़े लिखे हैं, डर कर चुप रहते हैं, तो ऐसे लोगों को मजीद शह मिलती है। और मैं ना कम पढ़ी लिखी हूँ और ना किसी से डरती हूँ। अपने हकूक़ व फ़राइज़ से बखूबी वाकिफ़ हूँ। चले आप खाना लगाएं, मैं फ़्रेश होकर आती हूँ। वो लापरवाही से कहकर अंदर चली गई थी। आमना फ़िक्रमंदी सी खड़ी थी। सनी अपने फ्लैट में मौजूद था। सारे दोस्त यहाँ उसके इर्द गिर्द बैठे थे। वस्त में मेज़ थी जिस पर शराब की बोतलें रखी थी। सिगरेट के डब्बे आधे खुले, कुछ बंद, कारपेट पर बिछी हुई सिरगिटें पड़ी थी। तेज आवाज में एक बेहुदा सा गाना बज रहा था। सनी गाने की आवाज पर मस्त सुर धुन रहा था। अचानक ही उसे एक ख्याल आया। उसने रिमोट उठाकर गाना बंद कर दिया। अचानक फिजा में खामोशी छा गई। लड़कों ने उसे सवालिया निगाहों से देखा। तीखी हसीना का कुछ पता किया? हरामी हो या यूं ही हराम खोरी कर रहे हो इधर बैठे? क्या भाई, आप भी ना इतना भी क्या हरीम नाम है? अम्मा माँ आमना, बाप मोहसिन अब्बासी था, मर चुका। चाचा ने घर पर कब्जा किया हुआ है, किस केस अदालत में चल रहा है, इसीलिए कुछ महीनों के लिए इधर आए हैं। अच्छे खाते पीते घराने की है, इंजीनियर है, खुद कमाती भी है। वाह जी वाह, जल्द हम भी चख लेंगे कैसे होते हैं इंजीनियर साहबान। वैसे ये साहबा कुछ तेज सी है। खैर, हम कौन सा कम है, देख लेंगे। उसने आंख दबाई। सब हंस दिए। वो सारे अपने मखसूस तख्त पर बैठे थे। हैरम मजबूत कदमों से चलती अपने घर की जानिब बढ़ रही थी। तू कितनी खूबसूरत है, फिदाए दीदार पे तेरे, मुकम्मल इश्क हो मेरा, ज़रा सा यहाँ भी देख ले। क्या भाई, गाने की वाट लगा दी। अबे चुप बे तू। ए जालिम हसीना, यूं ना आंखें फेर के गुजरो, कुछ हम पे नज़र करो, कुछ हम भी करेंगे। आवाज़ हरेम के कानों से टकराई। उसने नागवारी से इन सब की तरफ देखा। मैडम जी, मैं इधर हूँ। सन्नी ने अपना हाथ उठाकर उसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया और आंख दबाई। यू ब्लडी, हैराम का खून खोल गया। वो तेजी से उस जानिब बढ़ी और अगले ही लम्हे रुक गई। किसी ख्याल के आते ही उसने एक खुनखार निगाह सनी पर डाली। कहीं ये वो ही तो नहीं जिसका जिक्र मम्मी कर रही थी? क्या हुआ जानम, डर गई? सनी शरारत से बोला। हैराम ने काटदार निगाह उस पर डाली और आगे बढ़ गई। दूसरी सुबह उसकी दफ्तर जाने के वक्त वो गली में मौजूद था। उसे देखकर अपनी जगह से उठा। अरे वाह, हिम्मत तो बहुत है, सीधा पुलिस को फ़ोन कर दिया कि
ہاں 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 کیا کیا پولیس نے؟ دیکھو تو صحیح سلامت یہاں کھڑا ہوں تمہارے سامنے، ہٹو آگے سے۔ حیرام غرائی لو ہٹ گیا۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے سامنے سے ہٹا اور ساتھ ساتھ چلنے لگا، اور انجینئر صاحبہ کتنی اعجازات کی وہ نظر انداز کرتی آگے بڑھتی گئی۔ سنو نا ڈارلنگ، تمہارا موبائل نمبر تو دو نا، جوتی کا دوں؟ وہ غصے سے بولا۔ لا دے دو، تمہارے لیے سینڈل ہی لے آؤں گا، سنا ہے تحفے دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ بس سٹاپ آ گیا تھا، وہ وہیں رک گئی۔ میں ڈراپ کر دوں جان؟ سنی نے اپنا لاکٹ انگلی پر لپیٹتے ہوئے سوال کیا۔ گھٹیا چیپ انسان، دفع ہو جاؤ، وہ دانت پیس کر بولی۔ اوکے ہو جاتا ہوں، بائے ڈارلنگ۔ ہوائی بوسہ اس کی طرف اچھال کر وہ پلٹ گیا۔ حیرام نے سکھ کی سانس لی۔ حد ہے، یہ پولیس والے بھی ایک نمبر کے کرپٹ و گھٹیا ہے، وہ بڑبڑانے لگی۔ حیرام اپنے کمرے کی بالکنی میں میز کے گرد بیٹھی کچھ کام کر رہی تھی۔ سامنے لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا، قریب وہ چند فائلیں اور چائے کا بھرا کپ رکھا تھا۔ وہ کام میں پوری طرح ہمک تھی جب اچانک ہی کوئی بالکنی میں کودا۔ اس اچانک آفت پر حیرام کی چیخ نکل گئی۔ کودنے والا اندھا دھند کمرے میں بھاگا اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ حیرام نے حیرت سے بند دروازے کو دیکھا۔ اے کون ہے اندر؟ دروازہ کھولو! اس نے پوری قوت سے دروازہ بجایا۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا۔ کودنے والے نفس نے اسے جھٹکے سے اندر کھینچ لیا۔ حیرام بکھلا کر رہ گئی۔ کیا بدتمیزی ہے! کوئی بدتمیزی نہیں ہے، چند منٹ کی بات ہے، میرے پیچھے پولیس ہے، اتنا ہی ڈر ہے تو ایسی حرکتیں کرتے کیوں ہو؟ بس آواز نہیں، میں چلا جاؤں گا۔ سنی نے اپنے ماتھے پر سے خون ایسے جھٹکا جیسے پسینہ ہو۔ زمین پر خون کے چھینٹے آ گرے تھے، اب بھی تیزی سے خون بہہ رہا تھا۔ حیرام کا دل نرم پڑا۔ بیٹھو ادھر، اس نے درشکتی سے کہتے اسے دھکیل کر صوفے پر بٹھایا اور خود فرسٹ ایڈ باکس لے آئی۔ سنی حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کیوں کرتے ہو ایسی حرکتیں؟ کیا ملتا ہے؟ مستقبل الگ خراب، ماں باپ الگ بدنام، کردار پر داغ الگ۔ چلو اپنا نہ صحیح اپنے ماں باپ کا ہی خیال کر لو۔ انہوں نے اس دن کے لیے تو نہیں پیدا کیا تھا کہ یوں پولیس سے چھپتے پھرتے لوگوں کے گھروں میں کودتے رہو۔ وہ مسلسل غصے میں بول رہی تھی۔ سنی یک اٹک اسے دیکھے جا رہا تھا، بنا پل کے جھپکائے سانس روکے۔ حیرام نے پٹی باندھنے کی خاطر اس کے ماتھے پر پڑے بال پیچھے کیے۔ سنی کا دل تیزی سے دھڑک کر سخت ہوا۔ اس نے بے اختیار اپنے سینے کو دیکھا، نگاہیں پھر اس کے چہرے پر جا اٹکی۔ میں اتنا برا بھی نہیں ہوں، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ حیرام نے تیز نگاہ اس پر ڈالی۔ شرٹ کے اوپری بٹن اب بھی کھلے تھے، لاکٹ باہر کو جھانک رہا تھا۔ آئی بروز پر لگا مصنوعی کٹ، عجیب طرز میں کی ہوئی شیو، کانوں میں بالی، ہاتھوں میں بریسلیٹ۔ حالت دیکھی ہے اپنی؟ جیل سے چھٹے گنڈے لگتے ہو۔ وہ معصومیت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ شراب پیتے ہو؟ جی پیتا ہوں۔ ڈرگس، گنڈا گردی، بٹھا خوری نہیں کرتا، باقی سب کرتا ہوں۔ وہ شرمندہ ہرگز نہیں نظر آ رہا تھا۔ بڑے فخر سے بتا رہے ہو؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ جھوٹ آپ سے کہہ نہیں سکتا، اور شرم تو مجھے آتی ہی نہیں۔ وہ مسکرایا۔ کل رات کس کے ہاتھ پیر توڑ کر تھانے کا چکر لگایا تھا؟ پورے علاقے میں خوشی سے مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھیں۔ ہاں ضائع ہی گئی، میں تو 1 گھنٹے بھی تھانے میں نہیں رہا تھا۔ خیر چھوڑیں نا آپ، یہ سب اپنا ہی دوست تھا وہ۔ آپ بتائیں، شادی کریں گی مجھ سے؟ حیرام حیرت زد رہ گئی۔ ایک میٹرک پاس گنڈا بدماش، ہائی کوالیفائڈ گولڈ میڈلسٹ انجینئر کو شادی کی پیشکش کر رہا تھا۔ پرسکون سا اس کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ عمر کیا ہے تمہاری؟ 26 سال، اور میں 28 سال کی ہوں۔ آج کے بعد نظر آؤں تو آپ ہی کہہ کر گزر جانا، سمجھے؟ میں 22 کہتا تو آپ 24 کہہ دیتی، اور ضروری تھوڑی ہے عزت صرف بہنوں کو دی جائے۔ میں یوں ہی آپ کی بہت عزت کروں گا، ٹرسٹ می۔ اور میں جانتا ہوں مجھے ٹالنے کے لیے خود کو بڑا ظاہر کر رہی ہیں، لیکن سچ میں اگر آپ 40 کی بھی ہو اور میں 20 کا، تب بھی میں آپ سے ہی شادی کروں گا۔ حیرام ہکا بکا رہ گئی، اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ خیر اب تم جاؤ، تھوڑی دیر رک جاؤ، اس نے نہایت عاجزی سے سوال کیا۔ جاؤ یہاں سے؟ حیرام نے خوفناک نگاہوں سے اسے گھورا۔ جا رہا ہوں، غصہ مت کریں۔ وہ فوراً اٹھ گیا۔ ویسے ایک بات کہوں، غصے میں آپ بہت پیاری لگتی ہیں۔ وہ جاتے جاتے
مسکرا کر بولا، اللہ ہدایت دے تمہیں۔ وہ بڑبڑائی اس کے جاتی وہ دوبارہ بیلکنی میں آئی۔ فائز چائے میں نہائی ہوئی تھی، اس کی 4 گھنٹوں کی محنت بیکار ہو گئی تھی۔ اللہ پوچھے تمہیں بدماش گنڈے انسان! وہ غصے سے بڑبڑاتی دوبارہ اندر آ گئی۔ کیا ضرورت تھی اس گنڈے بدماش کو گھر میں گھسانے کی؟ تمہارے رحم دلی کے بھوت کا کوئی وقت ہے یا نہیں؟ ممی وہ اس وقت صرف ایک انسان تھا جو تکلیف میں تھا۔ وہ جتنا برا ہے یا جو بھی ہے یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ہم اسے سمجھا سکتے ہیں، ملامت کر سکتے ہیں، لیکن سزا نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، کل کو وہ اپنے گنڈوں کی فوج لے کر آئے گا تو کرتی رہنا مرہم پٹیاں۔ وہ غصے سے بڑبڑاتی وہاں سے چلی گئی۔ حیرام گہری سانس لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سنی اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے مخصوص جگہ پر بیٹھا تھا، کچھ خاموش اور کھویا سا، ارد گرد سے بالکل بے نیاز تھا۔ بھائی تیکھی حسینہ آ رہی ہے، لڑکوں میں سے ایک نے اس کے کندھے پر ٹوکا دے کر کہا۔ اس نے ہڑبڑا کر اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ اگلے ہی لمحے اس کا خون کھول اٹھا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ قریب رکھا اسٹیل کا گلاس اس کے سر پر دے مارا۔ وہ ہلکی سی چیخ مار کر اپنا سر پکڑ کر نیچے کی طرف جھکا۔ تمام لڑکوں کو سانپ سونگھ گیا۔ آج کے بعد اگر تم میں سے کسی نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا یا اس کا نام بھی اپنی زبان پر لائے، خبیثوں لاشیں بچھا دوں گا سب کی یہاں۔ گڑا کر کہتا وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ حرام تیز قدموں سے چلتی جا رہی تھی۔ دفعہ اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، تقریباً 10 قدموں کے فاصلے پر سنی اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ حرام ذرا سا چونکی اور سنجیدہ نگاہ ڈال کر دوبارہ چلنے لگی۔ بس سٹاپ آ چکا تھا۔ وہ خاموشی سے بس کے انتظار میں کھڑی تھی، تبھی ایک ادھیڑ عمر مرد اس کے برابر میں آ کھڑا ہوا۔ گاہے بگاہے نگاہ حرام پر ڈال کر کبھی آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھنے لگتا۔ ذرا فاصلے پر کھڑے سنی سے یہ مناظر برداشت نہ ہوا تو وہ قدم قدم چلتا حرام کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اب بیچ میں سنی تھا، دائیں طرف حرام اور بائیں طرف وہ ادھیڑ عمر مرد۔ سنی نے ایک تیز نگاہ اس مرد پر ڈالی۔ انکل جی سائیڈ پکڑو، جا کے وہاں جا کر بس کا انتظار کرو۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے دور جانے کا اشارہ کیا۔ حرام نے پرتعش نگاہ اس پر ڈالی۔ کیا مسئلہ ہے سنی؟ میرا نام ارحان ہے، ارحان عمر۔ وہ معصومیت سے مسکرایا۔ آپ آفس جا رہی ہیں؟ جی بالکل، لیکن تم کیوں میری چوکیداری کر رہے ہو؟ صبح کے وقت راستے سنسان ہوتے ہیں، سوچا آپ کو بس سٹاپ تک چھوڑ آؤں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے میرے بارے میں اتنا سوچنے کی۔ میں تو سوچوں گا، کیا کریں گی آپ؟ وہ مسکرایا۔ میں پولیس کو انفارم کر دوں گی، وہ غصیلے لہجے میں بولی۔ میں کچھ کر تو نہیں رہا، آپ کو تنگ کیا نہیں نا، لیکن پھر بھی آپ اپنا شوق پورا کر لیں، پولیس بھی اپنی ہے اور آپ بھی۔ آخری جملہ کہتے ہوئے وہ مسکرایا۔ واٹ ربش! تبھی اس شام پولیس سے بچ کر بھاگ رہے تھے؟ ہاں وہ تو میں بھاگ رہا تھا کیونکہ میرے پاس کسی کی امانت تھی اور وہ میں پولیس کے ہاتھ لگنے نہیں دے سکتا تھا۔ واٹ ایور! آپ نے اتنے پیار سے پٹی کی تھی میرا تو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا اسے کھولوں۔ وہ نرمی سے مسکرایا۔ انسانیت کا خیال کرتے ہوئے اس دن بینڈیج کر دی تھی، اس بات کو اپنے سر پر سوار کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کیا ہی نہیں ہے سر پر سوار، آپ اپنے آپ ہی میرے حواسوں پر سوار رہنے لگی۔ بکواس مت کرو اور جاؤ یہاں سے، وہ منہ بنا کر بولی۔ جا رہا ہوں، شام کو لینے آؤں گا۔ سامنے سے بس آتے دیکھ اس نے کہا۔ واٹ ربش! لینے آؤں گا؟ وہ بڑبڑاتی ہوئی بس میں سوار ہو گئی۔ سنی اپنے دوسرے فلیٹ میں موجود تھا جو موسیٰ نگر کی کھولی سے نبستہ کافی بڑا تھا۔ وہ سامنے درجنوں ہتھیار پھیلائے بیٹھا تھا، ہاتھ میں سیاہ ریولور تھا جسے وہ ایک کپڑے سے صاف کر رہا تھا۔ قریب ہی سارے لڑکے بیٹھے تھے، سدھو صوفے پر نیم دراز تھا۔ بھائی معاف کر دو، ایک لڑکا لجت سے بولا۔ میرے کو معلوم نہیں تھا نا بھائی کہ وہ اپنی بھابھی ہے۔ بھابھی ہے؟ سنی نے اسے گھورا۔ جی بھائی بھابھی ہے، وہ فوراً بکھلا کر بولا۔ معاف کر رہا ہوں کیونکہ تجھے پتہ نہیں تھا۔ اور تو بتا کہاں ہے تیری بھابھی کا دفتر؟ اس نے ایک لڑکے کی طرف دیکھ کر کہا۔ لڑکے نے ایک پرچی اس کی طرف بڑھا دی۔ شاباش، اب پتہ کرو کون ہے اس کا چاچا صاحب، میری زندگی کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے، ایسا سبق دوں گا کہ اپنا حصہ بھی چھوڑ کر بھاگے گا سالا، وہ چبا چبا کر بولا۔ وہ سر جھکائے کھڑا تھا، قریبی علی ناک
پر ہاتھ رکھے ہے کھڑا، حیرت و غصے کے ملے جلے تاثر لیے اسے گھور رہا تھا۔ تم نے علی پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی؟ وہ درخشی سے بولی۔ اس نے درخشی سے بولی، اس نے آپ کو ہاتھ کیوں پکڑا ہوا تھا؟ وہ دوبارہ خونی نگاہوں سے علی کو گھورنے لگا۔ بکواس بند کرو ارحان۔ سنی نے دوبارہ نظریں جھکا لی۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، ہوتے کون ہو تم ایسے ایکٹ کرنے والے؟ 1 ہفتہ ہوا نہیں تمہیں مجھ سے ملے، یہ میرا بچپن کا دوست ہے، اسکول فرینڈ کے بعد کالج، یونی اور اب آفس میں ہم ساتھ ہیں۔ ہی از مائی بیسٹ فرینڈ۔ تم کون ہوتے ہو یہ کہنے اور اس پر ہاتھ اٹھانے والے؟ احرام کا بس نہیں چل رہا تھا، اس کو گولی دے مارے۔ دیکھو احرام، بہت ہوا اب بس، اوکے یہ بتاؤ تمہیں کس نے کہا تھا یہاں آنے کے لیے؟ میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ اف، مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ، آپ کو میرے ساتھ ہی جانا ہوگا، میں 4 گھنٹے سے یہاں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ او خدایا! احرام نے اپنا سر پکڑ لیا۔ علی بھی سن نگاہوں سے اس عجیب شخص کو گھور رہا تھا، کچھ بولنے کی ہمت ناک پر پڑنے والے گھوسے سے نے چھین لی تھی۔ وہ فطرت ہی ڈبوک تھا۔ میں ابھی گھر نہیں جاؤں گی، پہلے وکیل کے پاس جانا ہے، سو تم جاؤ۔ آپ وکیل کے پاس مت جائیں، میں دیکھ لوں گا۔ کیا مطلب؟ او ایکسکیوز می، یہ ہمارا فیملی میٹر ہے، اس میں دخل اندازی کی کوشش بھی مت کرنا، خون پی جاؤں گی میں تمہارا۔ وہ دانت پیس کر بولی۔ اتنا غصہ مت کریں حرام، میں پیار سے بات کر رہا ہوں نا، وہ نرمی سے بولا۔ حرام نے گہری سانس لے کر تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہا۔ دیکھو احرام، وہ میرے چاچو ہیں، یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے۔ اوکے، آپ کے گھر کا مسئلہ ہے، میں کچھ نہیں کروں گا، لیکن آپ اس کو سمجھا دیں آج کے بعد آپ کے قریب بھی نظر نہ آئے۔ شٹ اپ، وہ دوست ہے میرا، تو ختم کریں دوستی۔ اور تو زندگی پیاری ہے نا، آئندہ ساتھ نظر نہ آنا ورنہ۔ وہ گھراتے ہوئے کہتا دوبارہ اس پر چھپٹنے لگا تھا۔ احرام نے فوراً اس کی کوہنی دبوچ کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا۔ اسٹاپ اٹ ارحان نے اپنی کوہنی پر اس کی گرفت دیکھی، تنے صاف ڈھیلے چھوڑ دیے۔ نرمی سے اپنی کوہنی چھڑواتا وہ پیچھے ہٹ گیا۔ نہیں کر رہا کچھ، چلے آپ میرے ساتھ۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ تمہاری اس خطرناک قسم کی بائیک پر نہیں بیٹھوں گی، اس لیے میں جیپ لے کر آیا ہوں، چلیں آ جائیں۔ اس کے ہاتھ سے فائل اور پرس لے کر وہ پارکنگ کی طرف جانے بڑھ گیا۔ احرام چند لمحے ہکا بکا کھڑی رہی، پر الوداعی اور شرمندہ نگاہ علی پر ڈال کر اس کے پیچھے چل دی۔ کیا ملتا ہے یہ سب کر کے؟ احرام نے غصیلی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ پرسکون سا جیپ ڈرائیو کر رہا تھا۔ کچھ بھی نہیں، وہ لاپرواہی سے بولا۔ گناہوں کا ڈھیر بنا رہے ہو زندگی کو، کتنے لوگوں کی بد دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، ساری زندگی بد دعاؤں کے سہارے جینے کا ارادہ ہے؟ چھوڑ دوں گا سب کچھ اگر آپ میری زندگی میں آ جائیں۔ ایکسکیوز می، یہ سب چھوڑ کر تم مجھ پر احسان نہیں کرو گے، خود پر کرو گے؟ نہیں کرنا مجھے خود پر احسان، ایسے ہی ٹھیک ہوں، تمہاری مرضی، تمہاری زندگی نہیں کرنا مجھے خود پر احسان، ایسے ہی ٹھیک ہوں، تمہاری مرضی، تمہاری زندگی ہے، لیکن یہ پہلی اور آخری دفعہ تھا، تم آج کے بعد میرے کسی معاملے میں انٹرفیئر نہیں کرو گے اور نہ ہی مجھ میں انٹرفیئر شو کرو گے۔ آئی ایم ناٹ یور ٹائپ آف گرلز، میں نہیں مانتا یہ سب ٹائپ وائپ، میں آپ سے دور نہیں جاؤں گا، ہر اس جگہ پہنچ جاؤں گا جہاں آپ ہوں گی۔ میں نے کئی لوگوں کی عزتوں کے ساتھ مذاق کیا ہے اور اب مجھے ڈر ہے کوئی میری عزت کے ساتھ کچھ نہ کرے۔ میں آپ کو اکیلا چھوڑنے سے ڈرتا ہوں، میری عزت ہے آپ۔ احرام سن نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ 4 دفعہ جیل شدہ علاقے کا بدنام ترین غنڈہ بدماش، اور تم اف، کہا تھا نا میں نے، ہمدردیوں کے بھوت کو اتارو اپنے سر سے۔ ممی، وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، میرے سامنے نگاہیں نہیں اٹھاتا وہ۔ کیوں چچی لگتی ہو اس کی جو نقصان نہیں پہنچائے گا؟ کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کر دی ہے اس نے۔ ممی ٹرسٹ می، وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس نے امنہ بیگم کو تسلی دی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے چل دی۔ احرام پلنگ پر بیٹھی کسی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی، ایک پیر سیدھا کر کے کشن پر رکھا ہوا تھا،
पैर पर पट्टी बंधी थी। वो किताब के मुताले में पूरी तरह मनहमक थी जब उसका फ़ोन बजने लगा। अनजान नंबर था। उसने फ़ोन काट कर साइलेंट पर कर दिया और साइड टेबल पर रख दिया। चंद मिनट ही गुजरे थे जब धप की आवाज़ आई। उसे महसूस हुआ कि कोई बालकनी में कूदा है। उसके दिल धक से रह गया। उसने फ़ौरन गुलदान उठा लिया। कमरे का दरवाज़ा चिड़ करती आवाज़ से खुला और सन्नी अंदर दाखिल हुआ। तुम? हैराम का पारा उसे देखते ही आसमान को छूने लगा। कब से कॉल कर रहा हूँ, आपके पैर पर चोट लगी है। मैं गया हुआ था काम से, अभी आया हूँ थोड़ी देर पहले। मुझे पता चला कि आपके पाँव पर बाइक चढ़ा दी उस अंधे ने। अभी जला कर आया हूँ उसकी खटारा। आपको दर्द वर्द तो नहीं हो रहा? दिखाए। वो बुखलाया हुआ बेहद फिक्रमंदी से कह रहा था। रात के 2:30 बजे बालकनी से कूद कर तुम मेरे पैर का जख्म देखने आए हो? सुबह तक का इंतज़ार नहीं कर सकते थे? और बाइक क्यों जलाई? उसकी नफसाती हो क्या? कब सुधरोगे तुम? वो गुस्से से कहती बामुश्किल अपनी आवाज़ को बुलंद होने से रोक रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था इस पागल शख्स का मुंह नोच ले। सनी खामोशी से उसे देखता रहा। मैंने आपको बता दिया कि आप गुस्से में अच्छी लगती हैं। इसका ये मतलब तो नहीं ना कि आप हर वक्त मुझ पर गुस्सा ही करें। वो नहायत ही मासूमियत से बोला। शदीद गुस्से के बावजूद भी वो अपना कहका नहीं रोक पाई। वो भी मुस्कुराया। हैराम अगले लम्हे ही फौरन संजीदा हो गई। आप मेरी कॉल्स क्यों नहीं उठा रही थी? मैं अजनबियों की कॉल्स नहीं उठाती, वो सद महरी से बोली। सनी का चेहरा तारीख हो गया। उसने अगले लम्हे ही खुद को कंपोज किया और मुस्कुरा दिया। आप सुबह ऑफिस मत जाइएगा, अपना ख्याल रखिएगा। तकलीफ ज़्यादा हो तो मुझे बताइएगा, मैं डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। आहिस्तगी और नरमी से कहता वो पलट गया। हैराम के जहन में इसका तारीख चेहरा ताज़ा हुआ। वो इसके अजनबी कहने पर हुआ था। हैराम ने गहरी सांस ली। वो इसी काबिल है, सोचती हुई वो सोने के लिए लेट गई। शाम का पहर था। सनी अपने साथियों समेत अपने मखसूस तख्त पर बैठा शतरंज खेल रहा था। तभी उसे हैराम गली में दाखिल होती दिखाई दी। उसने तरफ निगाहों से उसे देखा। सिंदाब भाभी आ रही है, जहाँ पीछे देखना, कोई तंग या छेड़खानी ना करे। जी भाई। सद्दाम तेजी से उठ गया। बाकी लड़कों के मुकाबले में वो सद्दाम को ज़्यादा अहमियत देता था। इस पर भरोसा भी बहुत था। हैराम इनके करीब पहुंची जब एक नौजवान लड़का उनके करीब से गुजरता हैराम को पुरशौक निगाहों से देखता, सोटों को सीटी के अंदाज में गोल करता, खबासों से हल्का सा मुस्कुराता आगे निकल गया। हैराम बेखबर सी आगे बढ़ गई। सनी फौरन अपनी जगह से उठा और उस लड़के को गर्दन से दबोच कर जमीन पर पटक दिया। बेजरिए घूंसों और लातों की बारिश शुरू कर दी। इन पर जुनून सा सवार था। हैराम जो जरा दूर जा चुकी थी लड़के की चीखों पर पलटी। उफ मेरे खुदाया। तेजी से वो इस जानिब बढ़ी, कहीं जान से ही ना मार दे उसको। छोड़ो उसे। हैराम ने उसे परे धकेलना चाहा। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। इसकी हिम्मत भी कैसी हुई, इसकी इतनी जुर्रत। वो दोबारा उस पर पलट पड़ा। हैरान हैराम हैराम ने उसे पूरी कुव्वत से पीछे धकेला और जनाटेदार थप्पड़ उसके चेहरे पर दे मारा। क्या हवानियत है? पिस्तौल किधर है सद्दाम? वो गिराया। स्टॉप इट अरहान। एक और थप्पड़ पड़ा था। सब फटी निगाहों से ये मनाजर देख रहे थे। जिसने सारी जिंदगी की किसी की टेढ़ी निगाह बर्दाश्त नहीं की थी, वो सरे बाजार लड़की से थप्पड़ खा रहा था। जाएं आप सद्दाम। उसने सद्दाम को इशारा किया। चले मैं आपको घर। सद्दाम ने उसकी तरफ देखकर कहा। शट अप। वो इसकी बात काट कर दिलकशी से बोली और जहर आलूदा निगाह सनी पर डालती आगे बढ़ गई। अरे मानी, उठा लो इस खबीज को, इबरत का निशान बना दो। हर एक को सबक मिल जाना चाहिए कि हैरान उम्र की इज्जत पर निगाह डालने का क्या अंजाम होता है। फिर कोई उसे देखने की हिम्मत ही नहीं करेगा। जब इनको पता चलेगा कि वो एक वहशी का इश्क है। वो सफाकत से बोला। सनी भाई माफ कर दो भाई, जाने दो सनी भाई। लड़का बुरी तरह गिड़गिड़ा रहा था। वाह लड़के वाह, और तुम लोग जो हमारी इज्जत के साथ खेले थे वो क्या था? उसका हिसाब एक बुजुर्ग तंज से बोला। हाँ, उसका हिसाब तो चाचा तुम लोगों ने ले लिया था ना। ये उस नाकर्दा जुर्म की सजा का ही तो असर है जो सनी की शक्ल में एक अजाब की तरह तुम सब पर नाजिल है। और रही बात इज्जतों की, तो
हड्डी फेंकोगे तो कुत्ता आएगा ही। ये भी खूब रही हमारी 27 नजरों के जवाब में मुस्कुरा कर दांत वसूल करने के बाद कहती है ये मद खराब है। वाह वाह वाह। वो तलखी से कहता खोली की सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। जी बाबा जी, आज तक हम में से किसी ने भी इलाके की किसी शरीफ जादी को नहीं छेड़ा, कसम ले लें। लड़की शरीफ है ये नहीं, और ये उसका और उसके खुदा का मामला है। चाहे लड़की अच्छी हो या बुरी, तुम लोगों को कोई हक नहीं पहुंचता किसी को छेड़ने का। वो बुजुर्ग फैले फिर बोले, छोड़ सदाम, इन शरीफों के मुंह मत लग। इनका बस चले तो अपने सारे बुरे कामों का जिम्मा भी हम जैसों पर लगा दे। वो और तुम सब भी सुन लो, आज के बाद इलाके की किसी भी लड़की, चाहे वो बिना दुपट्टे के निकलती हो या 7 पर्दों में, किसी आंख उठाकर भी देखा या कोई जुमला फेंका, सालों आंखें निकाल कर जबान काट दूंगा सबकी और बिठा दूंगा चौक पर भिखारी बनाकर। सुन लिया? जी भाई, सबने एक जबान होकर कहा। सनी अपनी खोली में जा घुसा। भीड़ छटने लगी। सब मुख्तलिफ बातें करते वहां से जाने लगे। हैराम अपने कमरे में मौजूद थी। अपने सामने लैपटॉप खुला पड़ा था। जब बालकनी के दरवाजे पर दस्तक हुई, उस दिन के बाद से उसने दरवाज़ा बंद रखना शुरू कर दिया था। हैराम, सन्नी की आवाज़ आई। जाओ यहाँ से। हैराम ने ज़रा बुलंद आवाज़ से कहा, मैं जाने के लिए नहीं आया, गेट खोलो। मैं नहीं खोल रही, जाओ यहाँ से। आप गेट खोल रही या नहीं? नहीं, दफ़ा हो जाओ 1 मिनट के अंदर, वो गुस्से से बोली। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। दस्तक भी बंद हो चुकी थी। हैराम ने सुकून की सांस ली और दोबारा लैपटॉप पर झुक गई। चंद मिनट ही गुजरे थे जब टक की आवाज से लॉक टूटा, गेट खुला और सनी अंदर दाखिल हुआ। हैराम हक्का बक्का सी उसे देख रही थी। ये लॉक तोड़ दिया तुमने? वो सदमे में गिरी बोली। सॉरी, ये लफ्ज कहते हुए उसके चेहरे पर जरा शर्मिंदगी ना थी। हैराम गुस्सीली नजरों से उसे देखने लगी। सॉरी कहा ना, अब ऐसे तो ना देखें, डर लगता है। हैराम ने सर झटका और अपने बालों को लपेटने लगी। ये आपने अपने बाल क्यों काटे? वो सदमे से उसके बालों को देखता हुआ बोला। क्या मतलब? क्या मतलब का क्या मतलब होता है? मुझे आपके लंबे बाल पसंद है। आज के बाद आप अपने बाल नहीं काटेंगी। ये तुम मुझ पर हुक्म चला रहे हो? वो तप गई। जी चला रहा हूँ। क्या करेंगी? पुलिस को इन्फॉर्म करेंगी? वो उसे घूर कर बोला और इसकी तरफ बढ़ा। हैराम ने गुस्से से सर झटका और लैपटॉप पर मसरूफ हो गई। सनी पलंग की पांचनी से पास खड़ा था। खैर बोलो, क्यों आए हो? 2 दिन से आपको नहीं देखा, मिस कर रहा था। हैराम ने कोई जवाब ना दिया। वो मसरूफ सी निगाहें लैपटॉप पर जमाए हुए थी। हैराम बोलो, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। हैराम ने निगाह लैपटॉप से उठाकर उसे देखा। इतनी कि मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार करने में हिचकिचाहट होती है कि कहीं मेरे मुंह से कुछ ऐसा ना निकल जाए जिससे आपकी इज्जत पर हर्फ आने का खतरा हो। इजहार की ज़रूरत है भी नहीं। तुम्हारी एक एक आहट तुम्हारी जनूनियत का पता देती है, और ये जनूनियत मेरे लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। वो संजीदगी से बोली। मैं यहाँ बैठ जाऊँ? सनी ने सवालिया निगाह उस पर डाली। बैठ जाओ, मेरे मना करने से कौन सा तुम मना हो जाओगे? सनी पलंग के एक सिरे पर बैठ गया। हैराम लैपटॉप की जानिब मुतवज्जो हुई। बोलो भी, क्या बोलना है? काफ़ी देर तक वो कुछ ना बोला तो हैराम ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। कुछ नहीं बोलना, आप अपना काम करें। तो यहाँ क्यों बैठे हो? कुछ नहीं करूँगा ना, कहा ना, बस देख रहा हूँ आपको। थोड़ी देर बाद चला जाऊँगा। तंग तो नहीं कर रहा? हैराम ने गहरी सांस लेकर इसकी तरफ देखा। अरहान, तुम खुद को बेहद मुश्किल में डाल रहे हो। मेरी ज़िंदगी में और दिल में तुम्हारी कोई गुंजाइश नहीं। हम बिल्कुल अलग दुनिया के बासी हैं। हम नहीं हैं अलग दुनिया के बासी, हम एक दुनिया के हैं। इस दुनिया के लोगों ने मुझे अलग बनाया। हमारा मिजाज अलग है, हमारा माहौल अलग है। आप बहुत अच्छी हैं, मैं बहुत बुरा हूँ। मैं इतना बुरा नहीं था, मुझे इन लोगों ने ऐसा बनाया। मैं 13 साल का था जब गांव के सरदार ने घर समेत घर वालों को जला दिया। जब मैं यहाँ आया तो बहुत मासूम था। गांव का बासी शहर के माहौल से गैर आशाना, डरा सहमा सा। अरहान जो हर वक्त माँ के दामन से चिपटा रहता था, वो इस वक्त तन्हा था। यहाँ के हर घर की चाकरी की मैंने, इन सब का गुलाम था। मोहल्ले के किसी घर का खाना बच जाता तो मुझे दे दिया जाता। कभी किसी चबूतरे पर सो जाता तो कभी मोहल्ले के उबाश मर्दों की हवस का निशाना बनता रहता सारी रात। सबका पेचिंग बैग था जिसका दिल
دل جو چاہتا میرے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا، میں سب برداشت کرتا رہا۔ میں واقعی بہت معصوم تھا۔ حیرام پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سنی سر جھکائے بیٹھا شاید آنسو پینے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر حیرام نے مزید صبر نہ ہوا تو اس کی خاموشی سے اکتا کر وہ بولی، ایک دن بھٹی صاحب کی بیٹی منشا نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا، کہہ رہی تھی پنکھا کام نہیں کر رہا۔ میں اوپر آیا، میں 20 سال کا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ میں نے اسے دھتکار دیا کیونکہ مجھے میری اوقات کا پتہ تھا۔ میں چاہتا تو خوشی سے اس کے ساتھ رشتہ بنا سکتا تھا، وقت گزاری کر سکتا تھا، لیکن نہیں۔ 8 سال سے اس علاقے کا نمک کھا رہا تھا، چاہے کالا سڑا ہوا ہی صحیح۔ سب لڑکیوں کی عزت میرے لیے میری عزت تھی۔ میری انکار پر اس نے مجھ پر زیادتی اور چوری کا الزام لگا دیا اور چیخنے چلانا شروع کر دیا۔ پورے محلے کے لوگوں نے مل کر مجھے بہت مارا، بہت برا مارا، جانے کتنی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ سڑک پر پڑا تڑپتا رہا تھا۔ آخر 4 گھنٹے بعد پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کا سرما پولیس نے الگ بنایا۔ فیصلہ سنایا گیا، 2 سال کے لیے جیل ہو گئی۔ جیل میں مجھے بہت سے لوگ ملے۔ احساس ہوا کہ بدنام اور برے لوگ زیادہ سکھ سے رہتے ہیں اس دنیا میں، اور تب میں نے اپنے اندر بھر دی شیطانیت۔ میں شیطان بن گیا۔ سزا ختم ہونے تک میں سنی بن چکا تھا۔ اب پولیس کی بھی ہمت نہیں کہ مجھ پر آنکھ ڈال سکے۔ یہ جو عزت اور نیل نامی کا ٹیگ لگائے پھرتے ہیں عوام میں، ان کی بڑی بڑی چوریوں کا حصہ دار ہوں۔ اب مجھے بہت کچھ ملا، بدنامی، بد دعائیں، بد کرداری، بد زبانی، اور یوں مجھے جانے بغیر سب مجھے جانتے ہیں، مجھ سے خوف کھاتے ہیں، میرے سامنے چھو تک نہیں کرتے اور مجھ سے دل کھول کر نفرت کرتے ہیں، پر مجھے رتی برابر پرواہ نہیں۔ وہ خاموش ہوا۔ چھوڑ دو یہ سب، عزت کی زندگی جینا شروع کروں گا جب آپ میری ہو جائیں گی۔ ضروری ہے میرے لیے چھوڑو، اپنے لیے چھوڑ سکتے؟ وہ غصے سے بولی، نہیں، آپ کے لیے چھوڑ سکتا ہوں، صرف اپنے لیے نہیں۔ اوکے، تو جاؤ، جو کرنا ہے کرو، میری بھلا سے۔ وہ غصے سے بولی۔ غصے میں آپ کی ناک سرخ ہو جاتی ہے، اور جب آپ یہ چھوٹی سی بلی جیسی ناک چڑھا لیتی ہیں نا تو بہت پیاری لگتی ہے بلی۔ یہ بلی تمہارا منہ نوچ کر تمہارا چہرہ بگاڑ دے گی۔ یہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ، بیٹھنے دینا، جاؤ پلیز جاؤ۔ ارحان، وہ صد مہری سے بولی۔ اوکے، جا رہا ہوں، ناراض تو نہیں ہے؟ نہیں، جاؤ، وہ نرمی سے بولی۔ آپ بہت اچھی ہیں۔ وہ مسکرایا، معصومیت بھری مسکان تھی۔ احرام، ہاں ہاں، میں نے سن لیا، میں بہت اچھی ہوں۔ اب جاؤ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اوکے بائے بلی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، وہ بھی ہلکا سا مسکرائی۔ اس طرح مسکرانے پر سنی کی مسکان مزید گہری ہوئی۔ چند لمحے نرمی سے اسے دیکھتا رہا، پھر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ احرام اپنے دفتر سے نکلی تو سامنے ہی سنی جیپ سے ٹیک لگائے کھڑا نظر آیا۔ احرام کے ساتھ علی بھی تھا۔ یہ بدماش پھر چلا آیا، تم اس کے خلاف کوئی سیریس ایکشن کیوں نہیں لیتی؟ علی نے غصیلی نگاہ سے سنی کو دیکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ یہ چلغوزے کا چھلکا پھر میری ریمو کے پاس چلا آیا، کرتا ہوں اس کا بھی میں بندوبست۔ سنی نے دانت کچکاتے ہوئے دل ہی دل میں کہا، اور خطرناک نگاہوں سے علی کو گھورنے لگا۔ جسٹ لیو ہم۔ اوکے بائے، سی یو۔ احرام لاپرواہی سے کہتی مختلف سمت میں چل پڑی۔ احرام، سنی اس کے پیچھے چلتا اسے پکار رہا تھا۔ کیا ہے؟ وہ پلٹ کر غصے سے بولی۔ ایسے بات مت کریں، وہ منہ بسوڑ کر بچوں کی طرح بولا۔ احرام نے بمشکل امڑ کر آتی ہنسی کو روکا۔ میں یہاں 4 گھنٹوں سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں، اور آپ ہیں کہ یوں ہی چلی جا رہی ہیں۔ کیوں آئے ہو؟ کس نے کہا ہے انتظار کے لیے؟ موسم ٹھیک نہیں لگ رہا، مجھے ڈر تھا کہ آپ بارش میں کہیں پھنس نہ جائیں۔ احرام نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا، تب ہی ہلکی بارش کی بوندیں گرنے لگیں۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، سنی نے کہتے ہوئے اپنی جیکٹ اتاری اور اس کے اوپر تان لی۔ احرام اسے دیکھ کر رہ گئی۔ چلے احرام، وہ بولا۔ احرام نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی جیپ کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ساتھ ساتھ جیکٹ پکڑے چل رہا تھا۔ ہٹا لو جیکٹ، اتنی بھی تیز بارش نہیں ہے، احرام نے کہا۔ سنی جیکٹ تانا رہا یہاں تک کہ وہ گاڑی میں جا بیٹھی۔ یہ لڑکا اب بھی آپ سے بات کرتا ہے تو اب بھی سے کیا مطلب؟ میں نے علی سے بات کرنا چھوڑا ہی کب تھا؟ ہم کالج کے زمانے سے ساتھ ہیں، دوست ہیں، اور وہ میرا کولیگ ہے۔ مجھے نہیں پسند۔ وہ غصے پر قابو پاتا بولا۔
دنیا تمہاری پسند ناپسند پر نہیں چلتی، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا اپنی پسند زبردستی مجھ پر عائد کرنے کا۔ سنا تم نے، میں چلاؤں گا اپنی مرضی، زبردستی اپنی پسند آپ پر عائد کروں گا، آپ نہیں کریں گی اس لڑکے سے بات، ختم کر دیں دوستی، صرف میری ہے آپ، میرے علاوہ کوئی آپ سے بات نہیں کرے گا، نہ میں کرنے دوں گا۔ وہ جنونی انداز میں اسٹیئرنگ پر ہاتھ مار کر بولا، بکواس بند کرو، میں نہ تم سے بات کرتی ہوں، نہ مجھے تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق پڑتا ہے، نہ اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ تم کیا پسند ہے اور کیا نہیں، یہ میری زندگی ہے، اسے کیسے جینا ہے یہ میرا مسئلہ ہے، میری مرضی ہے اور اس پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ غرائی، اوکے سوری، ریلیکس ہو جائیں، آئی ایم سوری۔ سنی نے بہت مشکل خود پر قابو پایا، ویسے یوں ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ احرام نے تیز نگاہ اس پر ڈالی اور سر جھٹک کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ لوگ کہتے ہیں عشق صرف ابتدا میں اچھا ہوتا ہے، لیکن عشق تو عشق ہے، ابتدا کیا انتہا کیا، یہ ایک ایسی لکیر ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ محبوب تمہارا ہے یا نہیں، تم سے محبت کرتا ہے یہ نہیں، تمہیں اس سے محبت کرنی ہوتی ہے، اسی کا رہنا ہوتا ہے، تمہیں صرف چاہنے سے غرض ہونی چاہیے، پھر اگر تمہارا عشق سچا ہے تو وہ ساری دنیا گھوم کر تمہارے پاس آئے گا۔ احرام، لاپرواہی بے رخی کے باوجود وفا پر قائم رہنا عشق ہے، اور آپ کو سعید ارحان عمر دین شاہ ہمیشہ یہی کھڑا ملے گا۔ احرام پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سنی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے 2 کمروں کے فلیٹ میں موجود تھا۔ جا بجا بوتلیں اور بچھی ہوئی سگریٹیں بکھری تھی۔ سنی زمین پر بیٹھا صوفے کے قریب بیٹھا تھا، اوپری جسم شرٹ سے بنین سے کستی بازو جھانک رہے تھے، بازوؤں کی نسیں ابھری ہوئی تھیں، وہ سب اپنے ہنسی مذاق میں مگن تھے۔ دروازہ زور زور سے بجنے لگا، سب نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ صدام اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھا اور سوراخ سے باہر جھانکا۔ بھائی غبض ہو گیا، سب سمیٹو جلدی۔ وہ بھاگتا ہوا دوبارہ آیا اور تیزی سے ادھر ادھر بکھری بوتلیں اٹھانے لگا۔ ابے کون آ گیا؟ سنی نے بیزاری سے پوچھا۔ انسپکٹر کا پٹا آیا ہے، کسی لڑکے نے پوچھا۔ نہیں، جلدی اٹھاؤ، سب اپنے کھلونے چھپاؤ۔ وہ بکھلایا ہوا تھا، سب نے آس پاس رکھی اپنی بوتلیں جیبوں میں آٹس لیں۔ ابے بتا بھی دے کون ہے، سنی جھجلایا۔ دروازہ مسلسل بج رہا تھا۔ بھابی ہے بھائی، بھابی۔ او خیر سنی، تو گیا۔ سنی جھٹکا کھا کر اٹھا اور قریب رکھی شرٹ اٹھایا اور واش روم کی جانب دوڑ لگا دی۔ اسی دوران صدام نے جا کر گیٹ کھولا۔ احرام تن فن کرتی اندر داخل ہوئی۔ سب لڑکے سر جھکائے احترام سے اس کے آگے کھڑے تھے۔ ارحان کہاں ہے؟ اس کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ وہ تو نہیں ہے بھائی، سو رہا ہے، 2 لڑکے ایک ساتھ بولے اور پھر بکھلا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ابے چپ، تیسرے نے دونوں کو گھورا اور احرام نے تینوں کو۔ میں نے پوچھا ارحان کہاں ہے؟ بھائی آ رہا ہے بھابی، ابھی کچھ دیر پہلے واش روم گیا ہے، صدام بولا۔ شٹ اپ، بھابی کہنے پر وہ مزید بگڑی۔ تبھی سنی وہاں چلا آیا، شرٹ پہنے، بکھرے بال اب سلیقے سے پیچھے کی طرف کر رکھے تھے۔ احرام نے آنکھ اگلتی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا اور اس کے قریب جا کر زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ سب کو سانپ سوکھ گیا۔ سنی سر جھکائے کھڑا تھا۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ سنی نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، تبھی دوسرا تھپڑ پوری قوت سے اس کے چہرے پر پڑا۔ اب کہ اس نے سر نہ جھکایا، نظریں جھکا لیں۔ اب دوسرے کے بعد مزید 3 تھپڑ اس کے چہرے پر پوری تیزی سے لگے۔ تمہیں منع کیا تھا نا، دور رہو مجھ سے اور میرے معاملات سے۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی علی کو اتنی بے دردی سے مارنے کی؟ اس کی طرف داری مت کریں، وہ دانت پیس کر بولا۔ شٹ اپ، ایک اور تھپڑ پڑا۔ صدام راڈ لے کر آؤ۔ صدام ہچکچاتے ہوئے صوفے کے نیچے سے لوہے کی راڈ اٹھا لایا۔ احرام بے یقینی کی کیفیت کا شکار ہوئی۔ کیا وہ ان تھپڑوں کا بدلہ اس بھاری راڈ سے لے گا؟ وہ سوچنے لگی، یہ لیں اس سے مارے، اتنے نازک تھپڑ ہیں، دیکھیں کیسے سرخ ہو گئے ہیں۔ اس نے لوہے کی راڈ احرام کی طرف بڑھا دی۔ احرام کا دل تیزی سے دھڑک کر ساخت ہوا۔ اس نے تیز وسیلی نگاہ اس پر ڈالی اور پیچھے سے دھکیل کر پلٹ گئی۔ جا صدام، چھوڑ کر آ۔ احرام کے گیٹ سے نکلتی اسے صدام کو حکم دیا۔ گال رگڑتا ہوا صوفے پر دھپ سے گرا اور ہلکا سا مسکرا دیا۔ بھائی کیسی چپیڑیں چھپ
छाप के गई है भाभी। उसकी खैर है यारो, जहर भी पिलाएगी तो हंस कर पी लूंगा। जिंदगी के हाथों मौत भी हंसी खुशी कबूल है। वो मुस्कुराते हुए बोला, एहरान मेरे पीछा मत मत आओ, मैं चली जाऊंगी। जरा सी नरमी क्या दिखा दी तुमने तो हर हद ही पार कर दी। आज के बाद शक्ल मत दिखाना अपनी। वो सद महरी से कहती तेजी से चलती जा रही थी। ऐसा मत बोलें प्लीज, आई एम सॉरी। एहराम जाओ यहाँ से प्लीज। एहराम मेरा सांस निकल जाएगा, निकल जाए मेरी बला से। आई एम सॉरी, दफा हो जाओ प्लीज। एहराम मैं नहीं रह पाऊंगा। वो नज़रअंदाज करती आगे बढ़ती गई। मेन रोड आते ही वो रक्षक के इंतजार में रुक गई। मेरे साथ चलेंगी आप घर? नहीं, हरगिज नहीं। मेरी लाश उठाकर गाड़ी में रख कर चले ले जाओ तो अलग बात है, जीती जी तो तुम्हारी गाड़ी में नहीं बैठूंगी। फजूल बातें मत करें, वो तड़प कर बोला और इसके हाथ से फाइल और परस छीन लिया। अब आप मेरे साथ ही जाएंगी? मैं तो नहीं जाऊंगी, ले जाओ ये ही। स्पॉट लहजे में कहते हुए उसने करीब से गुजरते रक्षे को रोका और सवार हो गई। सनी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। सुन होते दिमाग को काबू करता वो बमुश्किल अपनी जीप तक आया। एहराम के शदीद गुस्से और नाराजगी का एहसास रूह खींच रहा था। उसे चकराते चकराते सर को स्टीयरिंग पर अटका दिया। एहराम कच्ची नींद में थी जब धप की आवाज के साथ कोई बालकनी में कूदा। एहराम ने झटके से आंखें खोली और उठकर बैठ गई। चंद मिनट सन्नी बालकनी का लाक तोड़कर अंदर दाखिल हुआ। क्यों आए हो तुम? वो नफरत से बोली। मुझे आपके पास आने से कोई नहीं रोक सकता। वो सुर्ख आंखों से उसकी तरफ देखता बोला, बकवास मत करो। शराब पी कर आए हो, मेरे करीब भी मत आना। वो गुस्से से बोली, शराब पी कर तो आया हूँ पर आपको मुझसे कोई खतरा नहीं। मैं मरना पसंद करूंगा आप पर गंदी नजर निगाह डालने से पहले। इतनी मोहब्बत नहीं करता जितनी इज्जत करता हूँ। आइंदा ये बात मुंह से मत निकालिएगा, इसी वक्त अपने आप को गोलियों से उड़ा दूंगा। और आप तो जानती हैं मैं अपने आप से बिल्कुल मोहब्बत नहीं करता। वो लड़खड़ाते लहजे में बोला, क्यों आए हो? उसने सद महरी से पूछा। मैं आपको बताने आया हूँ कि हर गुजरते लम्हे के साथ मेरी सांसें ख़त्म हो रही हैं। मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा। आपकी नाराज़गी मुझे सुकून नहीं लेने दे रही। मेरी सांसें ख़त्म हो रही हैं। तुम सिर्फ दूसरों की सांसें ख़त्म कर सकते हो, तुम्हारी सांसें कभी ख़त्म नहीं होगी। वो नफरत से बोली, एहराम मैं मानता हूँ मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत बुरा। इंसानियत तो पनाह मांगती ही है, मुझसे शैतानियत भी बुखला जाती है। कमीनापन कूट कूट कर भरा है मुझ में, बेगैरत भी बला का हूँ। हैवानियत से खूब बनती है, लेकिन मिस एहराम आपसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। मुझसी मोहब्बत ना करिएगा कोई, ट्रस्ट मी, और ना मैं करने दूंगा किसी को। जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। आप मेरी तरफ देखें। नहीं देखूंगी। मुझसे बात करें, गुस्सा करें, ये लें इससे मारें, ये खंजर लें, ख़त्म कर दें। मुझको बस एक बार मेरी तरफ देख लें प्लीज़। मैं माफ़ी मांग रहा हूँ ना। अली को भी सॉरी करूँगा, प्लीज़ एक बार मेरी तरफ देखें। वो सिसक पड़ा, मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे खून से अपने हाथ गंदे करने का। ठीक है, मैं खुद कर लूँगा। उसने खंजर हाथ में लिया। आप मुझसे बात करेंगी या नहीं? नहीं करूँगी, दफ़ा हो जाओ। वो वो गुस्से से बोली। सुन्नी ने हथेली फैलाई और अपनी हथेली को बेदर्दी से चीर दिया। खून का फुआरा सा बुलंद होकर ज़मीन को सुर्ख करने लगा। हैरान दिल गई। क्या आप मुझसे बात कर रही हैं? नहीं। अब के वो चिल्लाई। सनी ने फिर हथेली को गहराई से चीरा। टिप टिप की आवाज़ के साथ खून के कतरे तेजी से ज़मीन पर गिर रहे थे। स्टॉप इट, स्टॉप इट। हाँ रुको, ऐसा मत करो। मैं कर रही हूँ बात। ये दो मुझे, लाओ मुझे दे दो। सनी के चेहरे पर सुकून उतर आया। वो मासूमियत से मुस्कुराया, खंजर उसकी तरफ बढ़ा दिया और खुद उसके घुटनों में जा बैठा। सन्नी का सर एहराम के घुटनों पर था। एहराम दहशत जद सी जैसा शख्स उसने कभी नहीं देखा था। वो पागल था, दीवाना था, क्या था वो समझ नहीं पा रही थी। उसकी सोचों से गाफिल वो सर उसके घुटनों पर अटकाए बिल्कुल पुरसुकून था। एहराम उसका सर अपने घुटनों से अलग किया और उठकर दवाइयों का डब्बा ले आई। वो उसके सामने फर्श पर बैठी उसका जख्म साफ कर रही थी। वो जानती थी वो खुद करेगा, ना डॉक्टर के पास जाएगा। जख्मों की दवा ना करता था, तभी तो नासूर बन गया था। अब अगर नाराज हुई तो खंजर से अपनी गर्दन काट दूंगा। हैराम ने सख्त निगाह उस पर डाली।
پر کچھ بھی بولنے سے گریز کیا۔ میں آپ کے بغیر رہ نہیں پاتا، جب تک آپ کی جھڑکیاں نہ سنوں مجھے میرا دن مکمل نہیں لگتا۔ آپ مجھ سے ناراض مت ہوا کریں، اپنی اس جنونیت کو قابو میں رکھو، میری زندگی کو مشکل مت بناؤ۔ کل کو میری شادی ہو گئی، تمہاری یہ نفسیاتی عجیب سو کولڈ محبت میری زندگی اجیرن کر دے گی۔ وہ صد مہری سے بولی، آپ شادی کریں گی تو کیا نہیں کروں گی، مجھ سے شادی کریں گی؟ وہ سر اٹھا کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کوئی لڑکی تم سے شادی کرے گی؟ میں کسی دوسری لڑکی کو نہیں جانتا، آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کریں گی؟ ہرگز 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 نہیں، بالکل بھی نہیں، اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ اس کا چہرہ تاریک ہوا، اس نے اپنی کانپٹی کھجائی اور نفی میں سر ہلانے لگا۔ تو پھر آپ کسی اور سے بھی شادی نہیں کریں گی؟ میری نہیں تو کسی کی نہیں۔ اس کے چہرے پر معصوم مسکان تھی، وہ لب دانتوں میں دبائے معصومیت سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ آپ کی طرف دیکھنے والی ہر آنکھ ضائع ہوگی، آپ کو چھونے والا ہاتھ جڑ سے کٹے گا، آپ کی طرف بڑھنے والے قدموں میں جان نہیں رہے گی۔ احرام صرف ارحان کی ہے، ارحان کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں کہ وہ اسے دیکھے، اسے سوچے۔ یہ محبت ہے تمہاری؟ تم مجھے تکلیف پہنچا کر سکون محسوس کرتے ہو؟ نہیں، میں خود بھی ہر وقت تکلیف میں رہتا ہوں۔ اگر آپ میری قسمت میں نہیں تو پھر دنیا کے کسی شخص کی قسمت میں آپ کا نام نہیں ہوگا۔ تم شیطان ہو، تمہاری اس معصوم مسکراہٹ کے پیچھے کا شیطان مجھے صاف دکھائی دے رہا ہے۔ تم بہت بڑے بول رہے ہو، کسی شیطان سے کم نہیں لگ رہے۔ ہاں میں شیطان ہوں، لیکن ماں مجھے معصوم کہتی تھی۔ پھر ایک دن میں نے چھوٹی سی شرارت کی تھی، ماں نے مجھے ایک نام دیا تھا۔ پتہ ہے میری ماں کہتی تھی کہ احرام ایک معصوم شیطان ہے۔ وہ چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ چند لمحے بعد لوٹی تو ہاتھ میں جوس کا گلاس تھا۔ یہ پی لو۔ نہ، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ کیوں؟ میرے ہاتھ میں درد ہے، آپ پلائیں؟ وہ مسکرایا۔ ایک ہاتھ میں درد ہے نا، دوسرے میں تو نہیں۔ پینا ہے تو پیو، ورنہ جاؤ، ویسے بھی بینڈیج ہو چکی ہے۔ اوکے، جا رہا ہوں۔ سیدھے ہاتھ میں درد ہے، الٹے ہاتھ سے نہیں پیتا میں، گناہ ملتا ہے، وہ جاتے جاتے بولا۔ احرام نے سر پکڑ لیا۔ ڈرامے بازیاں کبھی ختم نہیں ہوگی تمہاری، رکو۔ وہ گلاس لے کر اس کی طرف بڑھی۔ وہ جو چار بوتلیں شراب کی چڑھاتے ہو، لوگوں کی ہڈیاں توڑتے ہو، تب گناہ کا خیال نہیں آتا؟ کہتے ہوئے گلاس اس کے لبوں سے لگایا، وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتا گھونٹ گھونٹ شربت حلق میں اتار رہا تھا۔ احرام دفتر سے نکلی تو وہ سامنے کھڑا تھا، چہرہ سنجیدہ تھا۔ آگے بڑھ کر فائل اور پرس اس کے ہاتھ سے لیا اور جیب میں جا بیٹھا۔ احرام دل ہی دل میں حیران ہوئی، آج وہ مسکرایا نہ تھا، نہ کوئی بات کی تھی۔ عمر چاچا کا انتقال ہو گیا ہے، ہم سب جا رہے ہیں ان کے جنازے میں، 3-4 دن میں یہاں نہیں ہوں گا۔ آپ کو چھوڑ کر جانے کا دل نہیں ہے، لیکن جانا بھی ضروری ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ٹائم پر کھانا کھائیے گا، زیادہ کام کا بوجھ مت لیجیے گا۔ وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ احرام کچھ نہ بولی۔ آپ کچھ کہیں گی نہیں؟ میں کیوں کہوں گی؟ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ سنی نے گہری سانس لی۔ کیا پتہ راستے میں موت آ جائے یا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی اچھی دعا ہی دے دیں، کہہ دیں کہ مجھے یاد کریں گی۔ جھوٹے منہ ہی صحیح، ویسے مجھے پتہ ہے آپ بالکل یاد نہیں کریں گی، لیکن کریں آپ جو سلوک کرنا ہے۔ یہ عشق کمبخت شکوے گلوں کی اجازت ہی کب دیتا ہے؟ پر میں آپ سے ہمیشہ محبت کروں گا، مجھے فرق نہیں پڑتا کہ آپ میری محبت کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ احرام نے رخ موڑ لیا اور کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ آج کے دن اسے واپس آنا تھا۔ احرام دفتر سے نکلی تو لاشعوری طور پر نگاہوں نے سنی کی جیپ کو کھوجا۔ جیپ نہ پا کر اس کا چہرہ بجھ گیا، وہ سر جھکا کر بس سٹاپ کی جانب بڑھ گئی۔ 4 دن تو گزر گئے، اسے جانا چاہیے تھا، دل ہی دل میں بولی۔ گھر کی طرف جاتے ہوئے راستہ بے حد سنسان تھا، اس کی نگاہ خالی تخت پر پھیلی جگہ خالی پا کر قدم تیز کر دیے، جانے کیوں دل اداس ہو رہا تھا۔ گھر پہنچ کر بے چینی کی حالت میں چند لقمے لیے اور اپنے کمرے میں چلی آئی۔ رات آن پہنچی تھی، اس کی نگاہیں بالکونی کے دروازے پر اٹکی تھی، کان مخصوص گونج کے منتظر تھے۔ رات کو 3-4 دفعہ اٹھ کر
balcony کا دروازہ چیک کیا تھا لیکن دل بے چین ہی رہا، وہ نہ آیا تھا۔ صبح اس کا اترا چہرہ دیکھ کر ماں نے سوال کیا، کچھ نہیں امی، بس سر درد ہے، دوائی لے لو۔ آمنہ فکر مندی سے بولی، جی۔ وہ پھیکی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر وہاں سے اٹھ گئی۔ گلی سے گزرتے ہوئے نگاہ بے اختیار تخت پر جا ٹھہری، وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ بے حد مایوس ہوئی اور گہری سانس لے کر آگے بڑھ گئی۔ اسے گئے 2 ہفتے ہو چکے تھے، اس کی غیر موجودگی اسے بری طرح چبھتی تھی۔ وہ 100 اندازے لگاتی، مسٹریٹ کرتی، کبھی اس کی معصومہ باتیں یاد کر کے ہنس دیتی تو کبھی اس کا دیوانہ پن یاد کر کے نئے سرے سے اس کا غم مناتی۔ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مرجھاتی جا رہی تھی۔ ماں نے بھی کئی دفعہ اس کی اداسی محسوس کی تھی۔ وہ کام کے بوجھ کا بہانہ کر کے ٹال جاتی، اس کی باتیں آس پاس گونجتی محسوس ہوتی، ذرا سی آہٹ پر کان کھڑے ہو جاتے، نگاہیں بالکنی کے دروازے پر اٹک جاتی، بے اختیار اس کی آنکھیں بھیگ جاتی۔ اس نے خود سے کچھ نہ کہا تھا، نہ سوال کیا تھا۔ بے بسی کے عالم میں، شب کی تاریکی میں وہ اعتراف کرتی تھی کہ اسے محبت ہو گئی تھی، اسے اس سے محبت ہو گئی تھی جسے ایک زمانہ بگڑا کہتا تھا۔ 4 ماہ بعد حیرام عیسی نگر چھوڑ کر جا چکی تھی۔ کیس کا فیصلہ ان کے حق میں آیا تھا، جائیداد سے ان کا حصہ ان کو مل چکا تھا، جس کا ایک بڑا حصہ بینک میں محفوظ کرنے کے بعد کراچی کے پوش علاقے میں ایک بڑا سا گھر خرید لیا تھا۔ آمنہ نے کلفٹن کے علاقے میں اپنا بوتیک کھول لیا تھا، اب ان کا سارا دن وہیں گزرتا تھا۔ جبکہ احرام گھر میں رہتی تھی، اس کی غیب دماغی اور بے قاعدگی کی بنا پر اسے ملازمت سے فارغ کر دیا گیا تھا۔ وہ سارا دن اداسی سے گھر میں چکر کاٹتی رہتی، کوئی کہے دے گلاب سے میرے، تیری خوشبو اداس ہے آجا۔ وہ لان میں بیٹھی ویران نگاہوں سے آسمان میں اڑتے پرندوں کو دیکھ رہی تھی۔ کہاں ہوگا، کیسے ہوگا، مجھے یاد بھی کرتا ہوگا، کیا وہ میری بے رخی سے بیزار ہو کر واپس نہ آیا، یا پھر اللہ نہ کرے میری عمر بھی اسے لگ جائے، اللہ جہاں بھی ہو بالکل سلامت ہو۔ اس خیال کے آتے ہی وہ یوں ہی تڑپ جایا کرتی تھی۔ اسی وقت آمنہ کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ وہ اتنی گم تھی کہ ان کی آمد محسوس ہی نہ کر سکی۔ انہوں نے گاڑی سے اتر کر تعصب زد نگاہ اس پر ڈالی۔ اب تو وہ بھی عادی ہو چکی تھی اس کے نہ سمجھ آنے والی بیماری کی۔ ہمیں تو عشق نے نکما کر دیا غالب، ورنہ ہم بھی آدمی تھے بڑے کام کے۔ بی بی جی، احرام بی بی پر تو کسی شے کا سایہ لگتا ہے، کہیں سے دم کیوں نہیں کرواتی؟ سکینہ نے چائے پیش کرتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ بی بی جی، ان کی حالت پر غور نہیں کیا؟ اتنی اداس رہتی ہیں، نہ کسی سے بات کرتی ہیں، اور کئی دفعہ تو جواب ہی نہیں دیتی، جتنی بھی آوازیں دے دو۔ کل میں نے چھت پر ان کو بری طرح روتے دیکھا۔ احرام رو رہی تھی؟ اس کی خاموشی اور اداسی سے تو وہ خود بھی واقف تھی، لیکن رونے والی بات بالکل نہیں تھی۔ وہ مزید فکر مند ہوئی، کاش کوئی ایسا جادو ہوتا جس سے کر کے میں اپنی زندگی سے وہ 5 ماہ نکال دیتی۔ کہنے کو تو 5 ماہ بہت کم ہے، لیکن ان 5 مہینوں نے اس میرے وجود پر بہت گہرے نقش چھوڑے ہیں، جنہیں میں چاہ کر بھی نہیں نکال پا رہی۔ ارحان نامی اسیب نے میرے وجود پر قبضہ کر لیا تھا۔ اگر اب وہ مجھے آزاد بھی کر دے تو میرا وجود ہمیشہ عذاب زد رہے گا، اب کوئی بھی اس وجود کو آباد نہیں کر پائے گا۔ اذان کی آواز نے اسے سوچوں کے سمندر سے ساحل پر پٹخ دیا۔ وہ چونک کر اٹھی اور وضو کرنے چل دی۔ وہ جو ہی نماز کے لیے کھڑی ہوتی، اس کے آنسو بہنے لگتے۔ وہ پوری نماز روتے ہوئے ادا کرتی تھی۔ نماز ختم ہونے کے بعد وہ درنوز ہو کر بیٹھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ یا اللہ، میں نے ہمیشہ تیری رضا مانگی ہے، میں بے حد گنہگار ہوں، سیاہ کار ہوں، وہ میرے حق میں برا ہے تو میں صبر کر لوں گی، میرے صبر کے اجر میں تو اسے ہمیشہ شاد رکھنا، اس کو ہدایت دے کر سیدھے راستے پر چلا دے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اسے لمبی زندگی عطا کر، اس کا دل نور سے بھر دے، اسے اپنا دوست بنا لے۔ میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگنا چاہتی، لیکن میرے اللہ میری دعا سن لے، صرف ایک بار اسے میرے سامنے لے آ۔ پھر ہچکی، پھر ساری زندگی ہچکی، اس کا سوال نہیں کروں گی، وہ
हिचकियाँ लेती बुरी तरह रो रही थी। जब उसकी हिचकियों में किसी और की हिचकियाँ शामिल हुई उसे पता ही ना चला। वो रोती रही, वो भी रोता रहा। हाँ, दोनों एक साथ हिचकियाँ ले रहे थे। एहराम को जो ही किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ उसका दिल रुक सा गया। हिचकियाँ थम गई। वो चंद मिनट साख्त बैठी उसकी हिचकियाँ सुनती रही। उसने आहिस्तगी से जान-निमाज़ संभाली और पलट कर उसे देखा। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठा सर झुकाए रो रहा था। वक्फे वक्फे से उसकी सिसकियाँ गूंज रही थी। हो गए 4 दिन तुम्हारे, अब भी ना आते। रोने ले बासत आवाज़ गीली हो रही थी। वो कहते हुए पलंग पर जा बैठी। अरहान आंसू रगड़ता हुआ उठा और उसके घुटनों में जा बैठा। मैं 5 महीने से मर रहा था, तड़प रहा था आपकी एक झलक के लिए। मुझे जनाजे से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। तमाम सबूतों की मौजूदगी में 1 हफ्ते पहले वापस आया हूँ। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई जब मैंने भट्टी का घर खाली देखा। 1 हफ्ते से पागलों की तरह आपको पूरे शहर में ढूंढता रहा और अब जाकर मिली है। उसने सर उसके घुटनों से टिका दिया। अब मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, मुझे अपने पास रहने दें प्लीज़। वो बेबसी से बोलता चुप हुआ। हैराम उसके बालों पर नरमी से हाथ फेरा और हाथ उसके कान की तरफ बढ़ाया। हैरान निगाहों से उसे देख रहा था। हैराम ने उसके कान का बुंदा उतारा, हाथ पकड़ा, सारी अंगूठियां और ब्रेसलेट उतार लिए। फिर हाथ बढ़ाया और शर्ट के बटन बंद करने लगी। ना चाकू, ना खंजर, ना बंदूक, ना शराब, ना लड़ाई, ना झगड़े, ना गुंडागर्दी। वो ठहर ठहर कर बोल रही थी। हैरान की आंखें चमकने लगी। वो मासूमियत से मुस्कुराने लगा और सर उसके घुटनों पर अटका दिया। वैसे तुम अंदर कैसे आए हो? यहाँ की बालकोनी तो काफ़ी ऊंची है। अरहान ने झटके से सर उठाया और उसकी तरफ मासूमियत से देखने लगा। वो ना, उसने नजरें चुराते हुए थूक निकला। अहराम को वो इस वक्त खौफजदा सा बच्चा लगा जो डांट के डर से बच्चा बोल रहा था। बताओ, वो बहस संजीदगी से बोला। वो चौकीदार तो आने नहीं दे रहा था, मैंने हल्का सा ही मारा था। वो गेट के पास बेहोश है, मैं उसे ले जाऊंगा डॉक्टर के पास। प्लीज़ गुस्सा मत कीजिएगा, वो हिचकिचाते हुए बोला। तुम ना अरहान, तुम्हारा क्या करूं मैं? हरम ने उसके बाल मुट्ठी में दबोच लिए। कुछ भी कर लें, कहा आपका ही तो हूँ, वो बोला। शट अप पागल, वो मुस्कुराई और मसमूई खफगी से बोली। वो मुस्कुराती हुई बालों को ऊंची पोनी में कैद कर रही थी। चेहरे पर बेहद पुरकशिश मुस्कान थी। स्याह काटन के कुर्ते के साथ नीली जीन्स पहने, पैरों में नाजुक सी स्याह जूती थी। एहराम बीबी, आप कहीं जा रही हैं? सकीना ने सवाल किया। वो इसके कमरे की सफाई करने आई थी। जी आंटी, मैं अपने दोस्त से मिलने जा रही हूँ, खाना वहीं खा लूँगी, अम्मी को बता दीजिएगा। उसने मुस्कुराते हुए अपनी चादर कंधों पर डाली और बाहर की जानिब बढ़ गई। दोस्त? कौन सा दोस्त? उसका तो एक ही दोस्त था, अली, जो अब तुर्की में है। किससे मिलने गई है? क्या पता कोई नया दोस्त बन गया हो, सकीना ने कहा। हो सकता है, पर इतनी जल्दी तो वो किसी पर भरोसा नहीं करती। दोस्त बनाने में भी वो इतनी अच्छी नहीं, कम ही लोग उसको पसंद आते हैं। वैसे तुम्हें नहीं लगता सकीना के आजकल उसके चेहरे पर रौनक सी आ गई है? जी, मैं भी यही कह रही थी। चलो अच्छा है, कम से कम इस फेस से तो बाहर निकली। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, कुछ नहीं होते ये भूत प्रेत, आमना कहते हुए उठी। आराम साथ झुकाए पार्क की बेंच पर बैठी थी। वो एक ही नुक्ते को सोचे जा रही थी कि उसे मोहब्बत हो चुकी थी उस शख्स से जिससे उसे घिन सी आती थी। वो शख्स रूह में जज़ब हो चुका था, सांसों में चलता था, उसके नाम पर दिल धड़कता था, उसकी भारी आवाज़ से सहरा में जगड़ लेती थी। अब उसके इर्द गिर्द मौजूद होने से खौफ नहीं आता था। वो करीब होता तो तहफ़्फ़ुज़ तहस्सुब के हारस में खुद को पाती थी। हैराम, उसने नरमी से उसे पुकारा। हैराम का दिल तेजी से धड़का। उसने सर उठाकर उसे देखा। वो मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। बैठो ना, खड़े क्यों हो? वो उसके बराबर में उससे ज़रा फासले पर बैठ गया। हैराम ने उसके हुलिये पर सताइश निगाह डाली। सफ़ेद जीन्स पर हल्की नीली शर्ट की आस्तीनें कैनियों से मोड़ रखी थी। चेहरे पर हल्की शेव थी, सर पर कैप थी और वो प्यारा लग रहा था। अच्छे लग रहे हो, वो बोली। हैरान छिप गया। मुस्कुराते हुए एक फ़ाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। ये क्या है? उसने पूछते हुए फ़ाइल पकड़ी और उसे खोलने लगी। ये क्या है? तुमने एक दिन में MBA कर लिया? वो हैरत से बोली। मैट्रिक के अलावा सारी की सारी जारी डिग्रियां हैं, वो इम्तिनान से बोला। उफ अरहान, कब सुधरोगे?
تو کیا کرتا؟ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ آپ کی ممی کو میری تعلیم سے مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اب آپ فخر سے بتا سکتی ہیں انہیں کہ ان کا داماد MBA پاس ہے، جعلی ڈگریوں کے ذریعے۔ وہ تب کر بولی، تو کیا ہوا؟ میں نے کون سا وزیر اعظم کا انتخاب لڑنا ہے جو میری ڈگریوں کی چھان بین ہوگی؟ صرف آپ کی ممی کو ہی تو راضی کرنا ہے۔ وہ مطمئن سا مسکرایا۔ احرام نے تعصب سے سر ہلایا۔ اور اگر ممی نے پوچھ لیا کہ تم کام کیا کرتے ہو، پھر ان سے کیا کہو گے؟ یہی کہ میرا بیلجیم میں ریسٹورنٹ ہے، وہ اور گھر بھی ہے وہی۔ واٹ؟ بیلجیم؟ جی، شادی کے بعد ہم وہیں رہیں گے۔ ریسٹورنٹ کی تعمیر شروع کروا دی ہے، گھر بھی خرید لیا ہے۔ میں حرام کے پیسے سے نئی زندگی کا آغاز نہیں کروں گی۔ اور کیا ضرورت ہے اتنی دور گھر لینے کی؟ ہم پاکستان میں بھی رہ سکتے ہیں۔ آپ نے جو کہا تھا سارا پیسہ یتیم خانوں میں جمع کروا دیا۔ یہ پیسہ میرا اپنا ہے، حرام کا نہیں ہے۔ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ میرے بابا ایک خاندانی زمیندار تھے، وہ سب جو سردار نے قبضہ لیا تھا وہ میں نے واپس لے لیا ہے، اور ہم پاکستان میں نہیں رہ سکتے۔ میری جان کو خطرہ ہے۔ اچانک تمام کاموں سے ہاتھ کھینچ کر ان کو کروڑوں کا نقصان پہنچایا ہے، وہ مجھے ایسے تھوڑی چھوڑیں گے۔ اب بھی 3 لوگوں کو ڈچ دے کر 4 جگہوں سے حلیہ تبدیل کر کر یہاں آیا ہوں۔ وہ مجھے پکڑنے کے لیے پاگل ہو رہے ہیں۔ خیر یہ سب چھوڑیں، کھانا کھایا آپ نے؟ چلیں کچھ کھا لیتے ہیں، اب گاڑی لائے ہیں۔ حرام نے نسابت میں سر ہلاتے ہوئے چابی اس کے ہاتھ میں دے دی۔ نقاب کر لیں۔ وہ آس پاس دیکھتے ہوئے بولا، کیوں اول جی؟ کیونکہ میں نہیں چاہتا میری عزت کو کوئی دیکھے۔ یہ دوپٹے سے چہرہ ڈھک لیں۔ چلیں آگے آ جائیں آپ۔ وہ بول رہا تھا، وہ حیرت سے منہ کھولے سے دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ وہ الجھ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں، وہ مسکرا دی۔ عورت کو مرد کی طرف سے ملنے والا سب سے قیمتی تحفہ عزت ہے۔ احرام سر جھکائے کھانا کھا رہی تھی، وہ اسے نرم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ یہی کہ میری بلی چھوٹے سے بچے کی طرح کھانا کھا رہی ہے، اس نے پیار سے کہا۔ وہ ہنس پڑی۔ تم بھی کھاؤ۔ کھا رہا ہوں۔ وہ اپنی پلیٹ پر جھکا۔ تم نے سچ میں سب کچھ چھوڑ دیا ہے؟ کسی خاصے کے تحت وہ بولی۔ حرام، میں آپ کے سر کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمام غیر قانونی کام چھوڑ دیے ہیں۔ حرام نے مطمئن سی سانس خارج کی۔ اور شراب وغیرہ؟ کسی خیال کے آتے ہی اس نے دوبارہ سوال کیا۔ ہاں وہ بھی۔ اس نے نظریں چرائیں۔ میری قسم کھا کر کہو نا کہ شراب بھی چھوڑ دی ہے نا؟ وہ تنگ کر بولا۔ تو کھاؤ قسم اور بولو کہ چھوڑ دی ہے۔ میں نہیں کھا رہا، وہ چڑھ کر بولا اور دوبارہ اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہوا۔ احرام کھلا کر ہنس دی۔ ارحان نے خفگی سے اس کی جانب دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ ہاں؟ احرام واضح غصے سے بولی، کچھ نہیں، آئی ایم سوری، میں کوشش کر رہا ہوں پینا کم کر دی ہے، جب تک آپ آئیں گی تب تک مکمل طور پر چھوڑ دوں گا۔ وہ تو چھوڑ ہی دو گے میرے قبضے میں آنے کے بعد؟ وہ دھوس جما کر بولی۔ وہ ہنس دیا۔ سنڈے کو ممی سے ملوا رہی ہوں میں تم کو، اگر انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ انہوں نے تمہیں ایک بار ہی دیکھا ہے، وہ بھی سرسری سا، اور تمہارا نیا لک بالکل الگ ہے، وہ تمہیں بالکل نہیں پہچانے گی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ وہ دونوں اس وقت ارحان کے فلیٹ میں موجود تھے۔ وہ یہ پھنسا ڈالنا ضروری ہے کیا؟ وہ منمنایا۔ یہ پھندا نہیں، ٹائی ہے ارحان، وہ ٹائی کی نوٹ بناتے ہوئے بولی۔ لیکن میرا دم گھٹ رہا ہے۔ کچھ وقت بعد عادت ہو جائے گی۔ حرام نے اس کے تضاد زد کیے۔ ممی کو سب سے پہلے سلام کرنا ہے۔ کیسے؟ مجھے پتہ ہے نا، بتاؤ کیسے؟ حرام نے اسے گھورا۔ السلام علیکم آنٹی، ہاؤ آر یو لکنگ گارجس۔ ارحان نے حرم کے سکھائے گئے لب و لہجے میں کہا۔ حرم نے بمشکل مسکراہٹ ضبط کی۔ پھر چہرے پر مسکراہٹ سجا کر بیٹھ جانا ہے، صرف اسی بات کا جواب دینا ہے جو وہ پوچھیں گی۔ اس نے کوئی چوتھی بار یہ سب دہرایا تھا۔ گڈ مائی بوائے۔ حرام نے اس کی اکتائی ہوئی شکل کو محبت سے دیکھا اور اس کا گال تھپتھپایا۔
ताहत फौरन गायब हुई, चेहरे पर उसकी मसनूई मुस्कुराहट फैल गई, चेहरे का डिम्पल नुमाया हुआ। सद्दाम और बाकी लड़के कहाँ हैं? सद्दाम को तो मैंने लाहौर भेज दिया तालीम मुकम्मल करने, बाकी लड़कों में कुछ सुधर कर कामों में लग गए और कुछ ने दूसरे ग्रोह में शमूलियत अख्तियार कर ली। वैसे तुम भी दोबारा तालीम मुकम्मल कर सकते हो। नहीं, मैं MBA कर चुका हूँ, आगे पढ़ने का इरादा नहीं फ़िलहाल। आराम हंस पड़ी। उसने आते हुए अरहान की फरमाइश पर पालक गोश्त बनाया था, अब वो रोटियां बनाने की तैयारी करने लगी। अरहान काउंटर के करीब खड़ा उसे काम करता देख रहा था। ऐसे निकम्मों की तरह खड़े होकर मुझे ना घूरो। सलाद रेडी करो। शाबाश, पर प्याज मैं नहीं काटूंगा। उसने पहली खबरदार किया और फ्रिज से सब्जियां निकालकर धोने लगा। आराम ने मुस्कुराते हुए किन अखियों से उसे देखा। सादा दिल और मासूम हरकतें, ये 6 फुट 1 इंच का बच्चा उसे बेहद प्यारा प्यारा था। अरहान की पुरकशिश शख्सियत, मासूम मुस्कुराहट और सादगी भरी बातों ने 2 मुलाकातों में ही आमना का दिल जीत लिया था। उसकी बदली हुई शख्सियत ने उनको ज़रा भी महसूस ना होने दिया कि वो ईसा नगर वही बदनाम तरीन शैतान है जिसे इश्क ने बदल दिया था, धो दिया था। आमना उसके जाने के बाद भी उसकी बातों पर हंसती मुस्कुराती उसकी तारीफ़ें करती थी। निकाह की तकीम सादा थी। सुनहरे और सुर्ख लहंगे में आराम बेहद खूबसूरत नज़र आ रही थी। आराम बमुश्किल उसे नज़रें हटा पा रहा था। निगाहें बार बार उसके सजे सवरे रूप पर जा ठहरी। ये एहसास रूप परवास था कि ये सजा सवरा रूप अब सारी ज़िंदगी के लिए उसकी दुनिया को हसीन बनाने वाला था। लबों पर खूबसूरत मुस्कान सजाए वो हर चंद लम्हे बाद खुद बेखुदी से उसे तकने लगा। अरहान के इस मासूमाना इजहार मसरत पर अहराम दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी। वो बर्सलर्स के खूबसूरत से घर में रहते थे। अरहान का रेस्टोरेंट घर से चंद मील की दूरी पर था। वो शाम के खाने की तैयारी कर रही थी। गुड इवनिंग माई लाइफ। अरहान ने पीछे से आकर उसके कंधे पर अपना सर रखा। ये गुलाब मेरी गुलाब के लिए, ये एक जहरीले कांटे की तरफ से। कांटा किसको कहा? अहराम ने उसके कान पकड़ लिया। अरे अरे, मिस्टर जॉर्ज को कहा। उनके बागीचे से ही तो लाया हूँ, मतलब उनकी तरफ। बस चुप। जिस दिन इनको पता चल गया ना कि तुम उनके बागीचे से रोज़ एक गुलाब तोड़ कर लाते हो तो तुम्हें पूछेंगे। मैं भी इनको पूछ लूँगा फिर। वो शरारत से बोला और उसके कंधे से सर हटाया। जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, हरम ने कहा। हो जाऊंगा। वो सिंक पर रखे खाली कप धोने लगा। उफ, छोड़ो जानू, पहले इतना थक कर आते हो, फिर यहाँ लग जाते हो। जाओ तुम, मैं कर लूँगी। मैं तो नहीं थका। सारा दिन आपका नाम मेरी नज़रों के सामने होता है और थकन जाती रहती है। तभी तुमने रेस्टोरेंट का नाम हरम प्लस रखा है। वो हंस पड़ी। वो भी हंस दिया। थैंक यू हरम। वो किस लिए? हरम ने पूछा। अरहान कप स्टैंड पर रख कर पलटा और उसके करीब आकर उसके दोनों हाथ थाम लिए। मेरी ज़िंदगी में आकर मुझे इंसान बनाने के लिए, मुझे मेरी ज़िंदगी से मोहब्बत सिखाने के लिए। आप मेरी जन्नत हो, आप मेरा सुकून है। सारा दिन की थकन आपकी एक झलक से मिट जाती है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आप मेरी ज़िंदगी में हैं। वो मोहब्बत भरे लहजे में बोला और उसकी पेशानी को चूमा। अहराम पुरसुकून सी मुस्कुरा दी। खुशकिस्मत तो मैं हूँ कि जो तुम जैसा मोहब्बत करने वाला हम सफ़र मिला। ज़रूरी नहीं कि हमें हर रिश्ते और इंसान मुकम्मल और ख़ास मिले। कुछ आम इंसान और रिश्तों को संवार कर ख़ास और मुकम्मल बनाया जाए तो ज़िंदगी और भी खूबसूरत लगती है।